چپلوسی میں ہم تب پھنستے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ آئیے جس طرح اس رب نے مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، چبا کر کھاؤ، اس سے پہلے حلال کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یہ سارے پروٹوکولز کس نے؟ دین نے سکھائے ہیں۔ بیٹھ کے کھاؤ، اس طرح پانی پینا ہے بیٹھ کے پیو، قبلہ رخ اور پیو، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو۔ تمہیں شادی بیاہ کی ضرورت ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب کرو، اعلان کرو، قرآن شریف پڑھو، خطبہ پڑھو، دعا کرو، یہ چیزیں کر کے تم شروعات کرو گے تو پھر تمہاری ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اسی طرح حکمران چننے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں ہمیں بتائیں۔ صحیح۔ اب یہ موضوع بڑا حساس ہے، سینسٹیو ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیڈرز کو اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے اتنا پکا رکھا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر دین کی بات سننے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تھوڑا سا کسی لیڈر کی ذات پر اگر بات ہوگی نا، تھوڑی سی، مولوی اس پارٹی سے یار مولوی ووٹاں نے چکر میں جا کے بول رہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کرو، انہوں نے اٹیک کیا ہمارے اوپر کیونکہ یہ کسی دوسری پارٹی ہے، اس لیے پارٹی سے مبرہ ہو کر صرف اس سینیریو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں ان کے ہاں حاکمیت کا تصور کیا ہے، حکومت کا تصور کیا ہے، کیونکہ ہم تو دین سے دوری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے، ہمیں یہ لگتا ہے جو ہماری گلی پکی کرائے گا، جو ہماری گیس کا میٹر لگا کے دے گا، جو بجلی کا میٹر لگا کے دے گا، جو ہمارے بیٹے کو نوکری پہ لگا دے گا اور جو ہماری سڑکیں سیدھی کر دے گا، بس ہمارا سب سے بڑا انعام لگنے والا وہ حکمران ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ لیکن حکمران کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتی ہے امامت کی دو قسم، امامت صغرا، امامت کبرا۔ امامت صغرا، امام کو مصلی پر کھڑا کر کے اس کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، آپ کی نماز کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے۔ امام کے بغیر آپ کو فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، لیکن امام کے ساتھ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑتی۔ اسی طرح امام کہ پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب 25-22 نمازوں والا آپ کو حدیث علماء سے آپ نے سنی ہوئی ہے، اکیلے نماز پڑھنے کا وہ اجر نہیں۔ یہ ہے امامت صغرا، چھوٹی امامت، کہ جب آپ اپنی عبادت کے لیے کسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس امام کی عبادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے امامت کبرا، جس میں امت مسلمہ دین کی نفاذ کے لیے کسی نیک بندے کو، کسی اللہ کی قربت والے بندے کو، جس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہو کہ وہ خود اپنے اوپر بھی دین 100% نافذ کر سکے، اور جہاں تک اس کی حکمرانی ہو وہاں تک وہ دین کا سکہ جمع ہے، یہ ہوتی ہے امامت کبرا۔ بادشاہ تو نہیں، یہ ہوتی ہے امارت اسلامی، کہ جب ایسا حکمران آپ چنتے ہیں جو خود قرآن و حدیث کا جاننے والا اور اس کا اتنا پکا عمل کرنے والا ہے کہ جہاں تک اس کی حکومت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف کوئی بات نہ برداشت کرے۔ یہ ہے اسلام میں حکمرانی کا تصور۔ یعنی اسلام آپ کو حکمرانی اس لیے نہیں دیتا کہ 25 گاڑیاں آپ کے آگے ہوں، 50 گاڑیاں آپ کے پیچھے ہوں، 150 ملازم آپ کے بنگلے پہ نوکری کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا خالص بندہ جو ان پٹ اپنی ذات میں بھی، آؤٹ پٹ دوسروں کے اوپر بھی، نفاذ اسلام میں اتنی ایبیلٹی، اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ خود بھی دین کی پاسداری کرے، اور جہاں تک اس کی حکمرانی ہے وہ کسی فیصلے میں دین کی وائلیشن نہ کرنے دے۔ یہ ہوتا ہے حکمران اسلام۔ اس کا بھی بڑا پروٹوکول ہے، جو ایسے حکمران کے خلاف کھڑا ہو جائے کہ میں اس کی حکمرانی کو نہیں مانتا، اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، اس کو باغی کہا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس کی نماز
جنازہ نہیں پڑھ سکتے جو حکمران اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہ جو چاپلوس قسم کے مولوی نہیں ہوتے جو درباروں میں شاہی درباروں میں ہوتے ہیں آج کل بھی اس طرح کے ہیں, وہ حکمران وقت ایسی چیزیں بتاتے ہیں جناب آپ کی یہ ویلیو ہے اسلام میں, اور یہ جو علماء آپ کے خلاف بولتے ہیں یہ اصل میں آپ کا اتنا درجہ اسلام میں یہ آپ کی شان کے خلاف بولتے ہیں. یہ نہیں سکھاتے کہ یہ اس حکمران کے لیے ہے کہ جو اندر باہر سے اسلام کے اوپر چلنے والا ہے. قرآن کریم سے 2 آیتیں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یقیناً آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایسے موقع پر آپ کو گھڑی نظر بھی زیادہ آتی ہے, بجائے اس کے کسی سیاسی حکمران کی پارٹی کو لے کے ہو یا پھر انتخابی نشان کا نام میرے منہ سے نکل گیا, کسی بھی چیز کو لے کے آپ گھنٹہ ناچتے رہیں گے, نو ٹینشن. خیر ہے یار, جتانا جو بندے کو مسجد میں مولوی صاحب یار اب نبی نہیں کی دوسرا ٹائم جنگے مولوی ہو تو کوئی مضمون پہ بھی رہ جاتا ہے. ویسے پابندی وقت اچھی چیز ہے, دین یہی سکھاتا ہے. آئیے ذرا دین کیا کہتا ہے ہمیں, حکمرانی کے سلسلے میں دین کیا کہتا ہے. یہ تو آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ امامت کبریٰ ہوتی کیا ہے, بادشاہ اسلام ہوتا کیا ہے. 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمرانی کے خلاف جانے والوں کو ایک تنبیہاً 2-3 آیتیں نازل فرمائی ہیں. اصل میں وہ ایسے تھا کہ یہودیوں کے ہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب اس فیصلے میں ظاہر ہے اسلام کے فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں, پھر چکر تو بندہ کر نہیں سکتا. یہودی چاہ رہے